حضرت واصف رحمت اللہ کی کرامات۔ شادمان پولی ٹیسٹ جانا تھا۔ چبرجی سے بہاولپور روڈ پر آتے ہی ہمیشہ کی طرح ایک احساس نے گویا میرا استقبال کیا، جیسے میرا پیارا نواسا فخر ایام شاہ مجھے بلا رہا ہو۔ 26 جولائی 97 سے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ جب ادھر سے گزر ہوتا ہے تو میں 4 سال کے معصوم شاہ بابا کو کراس کر کے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس تھا۔ گزشتہ جولائی کو وہ میانی صاحب میں سابق جسٹس ریٹائرڈ شمیم حسین قادری کے احاطے میں مدفون تھا۔ جب کبھی ادھر سے گزرتا ہوں اس کی قبر پر ضرور جاتا ہوں۔ اس دن بھی میں فاتحہ خوانی کے لیے اپنے شاہ بابا کی قبر پر گیا۔ اس کا مرحوم باپ سید حسیب اقبال گیلانی فخر امام شاہ کو صرف شاہ بابا کہتا تھا، اس لیے اسے سب شاہ بابا کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اس انمول پھول کی قبر پر پھول نچھاور کرتا، سبھی پھول اس سے کمتر دکھائی دیتے، پھر بھی اس کی قبر پر گلاب کی پتیاں اس لیے پھیلا دیتا تھا کہ شاید کچھ دیر ماحول میں خوشبو کا اضافہ ہو سکے۔ شاہ بابا کی قبر سے چند قدم کے فاصلے پر میری بھرپور جوانی کے ایک عمدہ خاص دوست ملک واصف علی واصف کا مزار ہے، جہاں ہر روز خاص رونق لگی رہتی ہے۔ واصف کے مزار پر آتے ہی آج اچانک تصور میں 1960 کا منظر ابھر کر میرے رگو ریشے میں پھیلتا محسوس ہوا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حالانکہ مجھے پولی ٹیسٹ جا کر ECG کرانی تھی، مگر یہاں آ کر بھول گیا کہ مجھے کہاں کیا کام جانا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں لاہور انگلش کالج ناب روڈ پر آ کھڑا ہوا ہوں۔ مزار پر عقیدت مندوں کی بھیڑ مجھے طالب علموں کی لگنے والی انگلش کلاس میں بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ ملک واصف شیکسپیئر پر لیکچر دینے والے ہیں۔ شیکسپیئر کے ڈرامے میں ایک بات پر واصف کی معنی خیز تشریح سننے کے لیے ہی مشتاقین کا یہ جمگٹا لگا ہے۔ مجھے برسوں بعد سچ مچ ملک واصف علی کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے وہ BA انگریزی نصاب میں شیکسپیئر کے ڈرامے میں بھوتنیوں کے نعرے فیئر از فال فال از فیئر کے معنی سمجھا رہی ہوں۔ میں گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے ملک واصف کے مزار کے احاطے میں چلا گیا۔ دلگدوز میں شاہ بابا کی قبر پر پہلے ہی بہت زیادہ ہو کر آیا تھا۔ واصف کے مزار کے قریب پہنچا تو بے اختیار کیفیت میں آنسو آہستہ آہستہ فریاد کی سی لے بن کر بہہ نکلے۔ مجھے محسوس ہوا ملک واصف میرے پاس سامنے آ کھڑے ہوئے اور 38 سال پہلے کے انداز میں حال چال پوچھنے لگے۔ کیا بات ہے ادیب، بہت اداس معلوم ہوتے ہو، بھابھی سے آج پھر لڑائی ہو گئی کیا؟ یہاں کیوں کھڑے ہو، دفتر میں بیٹھو نا، بجدانی بھی کلاس سے فارغ ہونے ہی والا ہے، اب میری کلاس شروع ہونے والی ہے، چلے مت جانا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اتنے میں معطر فضا میں کسی کی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز ابھرنے لگی، اور جب لبان کی خوشبو میرے شعور کی اوپری سطح سے گزر کر دل و دماغ کو متاثر کرنے لگی تو میں ماضی کے دھندلکوں کی پہنائیوں سے حال کی مرئی کیفیات میں واپس آ گیا تھا، مگر میرے دل و دماغ کی بارفتہ کیفیت بدستور قائم رہی۔ پتہ نہیں کیوں شادمان جانے کی بجائے میں واپس شاہ بابا کی قبر پر دوبارہ جا کھڑا ہوا۔ وہاں بلا کا سناٹا تھا۔ اس خاموشی میں اپنے نواسے کو آواز دینے کو دل چاہا، پھر دل ہی دل میں خیال آیا کہ شاہ بابا تو فردوس بری کے طفلان پارک میں بہت سے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہوگا، مگر دماغ کے پردے پر چلنے والی فلم کا منظر بدلا، جس میں شاید میرا ہمزاد کہہ رہا تھا، نہیں، وہ ابدی گہری نیند کی آغوش میں جا چکا ہے، جہاں سے تیرے دل کی بے کلی تو کیا، اس کی ماں کے بین کرنے کی تڑپنے کی دلدوز آوازیں بھی اسے نہیں جگا سکیں گی۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے ECG کرانے پولی ٹیسٹ شادمان جانا تھا۔ میں نے اپنے معالج کی ہدایات کو بھی اس دن پتہ نہیں کیوں رد کر دیا تھا۔ میں اس دن لیبارٹری نہ گیا اور گھر کی طرف مڑ گیا۔ چبرجی سے لوئر مال پر چلتے چلتے ساندھا روڈ پر جانے کی بجائے MO کالج سے ذرا آگے والے راستے پر نہ جانے کون مجھے پرانی انارکلی کی سمت لے گیا اور ناب روڈ پر اس جگہ پہنچ کر خود بخود بریک سی لگ گئی جہاں مدتوں پہلے لاہور انگلش کالج قائم تھا۔ یہ جگہ ملک واصف علی واصف کا علم قدا تھا۔
درس و تدریس کے ذریعے علم و آگہی پھیلانے کا ابتدائی مسکن یہ علم دانشگاہ 1960 میں میرے اور الہی بخش وجدانی کے لیے بھی اہمیت حاصل کر گئی تھی۔ وجدانی نے سول ملٹری گزٹ چھوڑا تو میں نے بھی روزنامہ آفاق کو خیر بات کہا، اور ہم دونوں نے ملک باصف کے لاہور انگلش کالج میں درس و تدریس ڈیرے ڈال دیے، جہاں ہم ملک باصف کی سربراہی میں ایک طرف انگلش اردو ادب کی باریکیوں پر بحث کرتے اور دوسری طرف پاک و ہند کے مشہور اولیاء کرام کے مزار ہدایات ذکر و اذکار کی مجد آفرینی پر سر بھی دھنتے۔ گویا ملک باصف کا درویش خانہ ہم دونوں کے لیے روح کی بالغی کے حصول کا ذریعہ ہی نہیں تھا، بلکہ مالی اعانت کار کا درجہ بھی رکھتا تھا، اور راہ سلوک کو منضبط کرنے کی شاید پہلی منزل کے علاوہ گویا ایک مخصوص پاک ٹی ہاؤس کا درجہ بھی اختیار کر گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہم تینوں لاہور انگلش کالج میں گزارتے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس بلڈنگ کو دیکھا۔ اب پرانی بلڈنگ کی جگہ نئی عمارت میں مختلف دکانیں کھل چکی ہیں۔ میں ٹکٹکے لگائی اس عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دکانیں دھندلا گئیں اور دیکھتے دیکھتے ان کی جگہ لاہور انگلش کالج ابھر آیا۔ کالج کا سائن بورڈ اور ملک واصف کا دفتر صاف نظر آنے لگا۔ دفتر کے باہر وجدانی کا اسکوٹر بھی نظر آنے لگا۔ گویا تصور میں 1960 کا پورا نقشہ جم گیا۔ میں نے کالج کے دفتر میں ملک باصف اور وجدانی کو بیٹھے دیکھا۔ میں بھی دفتر میں پہنچ گیا تو ملک صاحب نے فوراً میرا پرتپا خیر مقدم کیا۔ آؤ ادیب، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ پھر پوچھا، ادیب تم کلیر شریف گئے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اور صابر پیا کے مزار پر؟ ملک صاحب نے استفسار کیا۔ متعدد بار والد صاحب کے ساتھ جا چکا ہوں۔ اور واصف صاحب کی طرف سے پھر ایک سوال آیا، اور دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر؟ اس کا بھی میں نے جواب دیا۔ بہت دفعہ نہ صرف دن کے وقت بلکہ متعدد راتیں بھی گزاری ہیں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد جب گھر والوں کے ہمراہ عرب سرائے میں پناہ گزین تھا تو میرا زیادہ وقت نظام الدین اولیاء کے مزار کے احاطے میں ہی گزرتا تھا۔ کبھی امیر خسرو کے مزار پر تو کبھی مرزا اسد اللہ خان غالب کی آخری آرام گاہ پر، اور کبھی کبھی باؤنڈری کی بالکونی پر، اور کبھی کبھی باؤڈی کی بالکونی پر جہاں کوئی نہ کوئی تیراک تماشا کرتا دکھائی دیتا تھا۔ لیکن آج آپ یہ کیا پرانی باتیں لے بیٹھے؟ کوئی خاص بات ہو گئی کیا؟ جب میں نے جواب کے ساتھ سوال کر دیا تو وجدانی نے وجہ بتانی شروع کی۔ اس لیے کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے یہی باتیں کر رہے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں اور ملک صاحب بھارت کے دورے پر دہلی گئے تھے۔ وہاں جو کیفیات ہم پر گزری، آج ہم انہی یادوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ملک صاحب نے تمہیں بھی شریک کرنا چاہا۔ یہ ملک واصف کو خاص عادت تھی کہ کوئی بھی موضوع گفتگو چل رہا ہو، محفل میں نئے شامل ہونے والے کو فوراً اس میں شریک کر دیا کرتے تھے۔ یہ ملک واصف کی خاص عادت تھی کہ کوئی بھی موضوع چل رہا ہو، محفل میں نئے شامل ہونے والے کو فوراً اس میں شریک کرتے۔ مجھے یاد ہے اس دن میں نے یہ کہہ کر آپ دونوں حضرات کلیر شریف تو گئے نہیں تھے، طرف کا ایک آسا مارا، کیونکہ بھارت سے واپسی پر دورے کے تمام واقعات میں سن چکا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ملک واصف پر ایک عجیب سی حسرت طاری ہو گئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ واقعی ایک ہفتے کا دورہ دہلی میں ہی اولیاء کی خدمت میں گزر گیا تھا، اور دہلی کے سوا ہمیں ویزا ہی نہ ملا تھا، اجمیر شریف کا نہ کلیر شریف کا۔ ایک ہفتے میں 2 دن دہلی کے اندر پرمتا کالج کی تقریبات کی نظر ہو گئے تھے۔ سوچا تھا کہ اگلے سال اجمیر شریف اور کلیر شریف بھی ضرور جائیں گے، مگر ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں بنا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ تصور میں چائے کی پیالی ابھی ہونٹوں کا قرب بھی حاصل نہ کر سکی تھی کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑ سا دیا، اے بھائی صاحب گاڑی ذرا آگے کر لیں، یہاں ہم نے سامان اتارنا ہے۔ میں مجاز سے حقیقت کی دنیا میں واپس آ کر آگے خالی جگہ تک ضرور بڑھ گیا، مگر آگے بڑھ کر ٹھہرنا بیکار تھا، کیونکہ لاہور انگلش کالج کی جگہ وہ دکانوں میں چہل پہل بڑھ گئی اور میرے خیالوں کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ آگے بڑھ کر مجھے کوئی سامان بھی نہیں اتارنا تھا، بلکہ میں تو پہلے ہی یادوں کی بارات کا غیر مرئی سامان اپنے خیالوں کے کندھوں پر لاد چکا تھا۔ البتہ میری چائے رہ گئی تھی، جس کی کسر میں نے اپنے گھر آ کر پوری کی۔
ملک واصف کے پارٹی ہاؤس کی چائے کی بجائے جب نوشتہ لاج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ آج یہ کیا چکر چل گیا۔ میں تو شادمان پولی ٹیسٹ کے لیے نکلا تھا، وہاں میں گیا بھی نہیں۔ 2 گھنٹے تک آخر میں ان خیالات میں کھویا رہا۔ میرے بیٹے کامران ادیب نے پوچھا، ECG کرائی پاپا؟ رپورٹ کب ملے گی؟ رپورٹ میں خود جا کر لے آؤں گا، پرچی مجھے دے دینا۔ میں چپ رہا، کیا کہہ سکتا تھا۔ اتنے میں میری 6 سالہ نواسی شاہ بابا کی بہن ایمن فضل کو میرے آ جانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے بھی شکایت کرنا شروع کر دی، نانا ابو میری بات سنیں۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک میں جی بیٹا سناؤ اپنی بات کہہ کر پوری طرح متوجہ نہیں ہو جاؤں گا، وہ کہی جائے گی نانا ابو میری بات سنیں۔ مجھے فوراً کہتے ہی بن پڑی، اچھا سناؤ اپنی بات۔ اس نے کہنا شروع کیا، دیکھے نا، کامی ماموں کے ساتھ امی داتا دربار گئی تھی، سنا کو بھی ساتھ لے گئی تھی، مجھے نہیں لے گئی۔ مجھے لے کر چلیں داتا دربار۔ اس نے میرا گھٹنا ہلانا شروع کر دیا۔ چلے نانا جی، میں نے بے خیالی میں کہہ دیا کہ ابھی تو میں شاہ بابا کے پاس سے آ رہا ہوں، ٹھہر کر چلیں گے۔ مگر یہی بات میرے گلے پڑ گئی اور نہ سمجھ بچی کے ایک ٹیڑھے سوال کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بولی، شاہ بابا تو اللہ میاں کے پاس چلا گیا، آپ وہاں گئے تھے، مجھے کیوں نہیں لے کر گئے؟ کوئی بھی مجھے لے کر نہیں جاتا۔ وہ رونے سی لگی، کیوں، میں تمہیں اسکول لے کر نہیں جاتا کیا؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ شاہ بابا کے پاس والی بات نے میرے ذہن کو پھر گھیرے میں لے لیا۔ اس دنیا میں آئے ہوئے مجھے 62 سال ہو چکے اور مزید کب تک قیام رہے گا کچھ پتہ نہیں۔ بہت سے دوست دنیا سے جا چکے، کچھ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جانے والوں کو شاید ان کے عزیز و اقارب بھی بھول چکے ہوں گے، البتہ ملک واصف علی واصف وہ ایسا دوست ہے جس کو دوست، احباب، رشتے دار، عزیز و اقارب سبھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی افراد ہیں جو زندگی میں کبھی ملک واصف سے ملے بھی نہیں ہوں، وہ بھی ملک واصف علی واصف کے مزار پر عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ بلکہ ایسے عقیدت مندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر جمعرات اور عرس کے موقع پر یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ ملک واصف علی واصف نے زندگی عشق الہی کا راستہ اختیار کیا، ایسا راستہ جو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ، حضرت محی الدین اجمیری رحمت اللہ اور حضرت علاء الدین صابر کلیر نے اپنایا تھا۔ ملک واصف دنیا کو پیچھے چھوڑ کر معرفت میں آگے نکل گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر گویا قبائے خواہش ہی چاک کر ڈالی تھی۔ اس نے ہر قسم کے تعصب کا گلا گھونٹ دیا تھا، مگر ہم جیسے کلمی فنکاری کی نمائش میں محو رہے، جس کا حشر یہ ہوگا کہ چند سالوں تک کتابوں اور رسالوں کے اوراق کی زینت رہ کر فٹ پاتھ پر پرانی کتابوں اور رسالوں کے ڈھیر میں منتقل ہو کر ردی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نئی کہانیوں کے جنم پر پرانی کہانیاں الماریوں سے فٹ پاتھ پر آ جائیں گی اور پھر ردی میں بدل کر ختم ہو جائیں گی۔ مگر ملک واصف کے مزار کی روشنی میں اضافہ ہوتا جائے گا، مزار پر ٹین کی چھت گنبد میں تبدیل ہو جائے گی، احاطہ وسیع ہوتا جائے گا، اس وقت تک ہم خود خاک میں پیوست ہو جائیں گے۔ اس قسم کا ایک تاثر تھا جس نے 3 دن کے بیشتر گھنٹے میں اپنے حصار میں رکھا۔ بالآخر زندگی معمول کے مشاغل میں کھو گئی۔ تیسرے روز شام کے 7 بجے کے قریب ایک دوست مسٹر سعید کے ہمراہ ندیم صاحب تشریف فرما تھے۔ سعید نے تعارف کروایا، آپ پبلک ایشیا کے ایڈیٹر ہیں؟ اچھا، اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں چائے کا کہا تو سرمد اور سعید نے بیک زبان انکار کر دیا۔ سعید نے کہا، ہمیں جلدی ہے، چائے پھر کبھی صحیح، کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ندیم صاحب تو 2 ہفتوں سے آپ کی تلاش میں تھے۔ یہ حضرت واصف علی واصف کی برسی کے موقع پر آئندہ پبلک ایشیا کا آئندہ شمارہ واصف نمبر نکال رہے ہیں۔ آج یہ مثالی دواخانے بھی جانے والے تھے، میں انہیں یہاں لے آیا۔ آپ واصف جیسی عظیم ہستی کے خاص دوستوں میں شامل ہیں۔ پبلک ایشیا کے لیے حضرت واصف پر آپ کا ایک مضمون پرسوں تک درکار ہے۔ میں نے دل میں کہا، اچھا تو یہ چکر تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن پہلے جو پرانی یادیں بار بار تصور بن کر آ رہی تھیں، یہ وجہ تھی۔ میں معذرت بھی نہ کر سکا۔ پھر بھی میں نے کہا کہ ملک واصف علی واصف کی پچھلی برسی پر مضمون لکھ چکا ہوں اور واصف پر جو کتاب ریاض احمد چودھری نے چھاپی ہے وہ مضمون اس میں شامل ہے۔
میں نے سمد ندیم کی توجہ دلائی۔ اس کا اقتباس پہلے ہی اپنے پرچے میں چھاپ چکا ہوں، مجھے آپ سے ایک تازہ مضمون درکار ہے۔ میں نے مضمون کا وعدہ کر لیا اور سوچنے لگا کہ کون سا واقعہ ہے جو میرے پہلے مضمون میں لکھنے سے رہ گیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ دوسرے روز میرے دل و دماغ پر وہی کیفیات وارد ہونے لگیں جن کیفیات میں 3 روز پہلے مبتلا ہو چکا تھا۔ جیسے ملک واصف کہہ رہے ہوں، وہی واردات قلب ہی ترتیب ہے، صفائے کرتاس پر سجا دو۔ میں نے دل میں کہا، مگر اس میں مضمون والی تو کوئی بات نہیں، وہ تو میری ذاتی بے کلی تھی جس کا تعلق صرف میری قلبی وارفتگی سے ہے۔ پبلک ایشیا کے لیے مضمون کی ضرورت شاید کچھ اور ہو۔ کافی کشمکش کے بعد تائید غیبی نے فتح پائی، چنانچہ میں نے وہی واردات قلب اسی ترتیب سے الفاظ کی شکل میں ڈھال دی، اور واصف صاحب پر ان کے بچپن سے لے کر وصال تک کے پورے واقعات پر مکمل ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر زندگی نے مہلت دی تو یہ کام بھی میں کر جاؤں گا، انشاءاللہ۔